جی السلام علیکم، عمیر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ عمیر صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج میں اٹھا سحری کے لیے، تو جب میں اٹھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اذان ہو چکی ہے فجر کی، لیکن جب میں نے ٹائم دیکھا مجھے ایک عجیب سی غلط فہمی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ میرا یہ ذہن تھا کہ شاید 1 گھنٹہ باقی ہے اذان ہونے میں، لیکن اذان ہو چکی تھی۔ تو بہرحال میں نے سحری کی، کھانا کھایا، اس کے بعد میں دیکھا تو دن چڑھنا شروع ہو گیا، تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ اذان تو ہو چکی ہوئی ہے۔ تو میں نے جب ٹائم دیکھا تو بہرحال غلط فہمی ہوئی مجھے، لیکن مجھے ذرا بھی پتہ نہیں تھا کہ اذان ہو چکی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، تو مجھے کہ روزہ میرا ٹھیک ہے بالکل، یا کوئی مجھے دوبارہ سے اس کا رکھنا پڑے گا؟ ذرا مجھے بتا دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ گوگل یہ کہتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان میں سے 75% لوگ آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے۔ پلیز ان سے کہیں کہ سبسکرپشن بٹن پر پریس کرتے ہیں، انگلی لگانی ہے بس آپ کو، سبسکرائب کر لیجئے اور اس چینل کی مشن کا حصہ بن جائیے۔ بھائی نے سحری کر لی ہے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی طلوع فجر ہوئی نہیں ہے، خوب پیٹ بھر کے کھایا تو پتہ چلا کہ جناب اب تو سحری بھی لوگ کھا چکے ہیں اور نماز بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں اس موقف کو کہ آیا اس روزے کو کاؤنٹ کیا جائے گا یا نہیں، اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین جو کبار علماء ہیں سعودی عرب کے، ان دونوں کے درمیان ہی شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ اسے امساک کرنا ہوگا لیکن قضا دینی ہوگی، قضا بعد میں روزہ رکھے گا۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے، جیسے شیخ خالد المصلح کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کو بات سناتا ہوں آپ کو۔ يعني ما انتبهت الا هي توقعت انها لا زالت في اس نے اس بات کو جانا کہ طلوع فجر نہیں ہوئی ہے اور کھاتا رہا۔ نظن انه لم يؤذن انه لم يؤذن، سوچا کہ اس نے جیسے کہ اذان فجر ہی نہیں ہوئی ہے ابھی۔ لیس علیہ شیء، لیس علیک شیء، عمیر بھائی آپ پر کوئی چیز نہیں ہے، آپ کا روزہ بھی درست ہے۔ من اكل يظن الفجر لم يتبين، من اکل لم اور اس نے اس بات کا اسے ظن ہے کہ فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے، ظهر انه تبين، پھر اس کے بعد اس کو یہ پتا چلا کہ اذان ہو چکی ہے، فليمسك وليتم صومه، فلیمسک فلیتم صومہ، پھر اس کا آپ روزہ رکھیں اور اس کا مکمل کریں۔ ولا شیء علیک۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں اگر اس مسئلے میں بہت سے اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے اور اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، اور کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اسے روزے کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اس قول کے قائلین جو کہ خالد المصلح کا قول ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کے قول کو شیخ محمد بن صالح العثیمین نے راجح قرار دیا ہے، اور شیخ خالد المصلح نے بھی یہی کہا ہے کہ جو لوگ سب روزے کو صحیح قرار دیتے ہیں، یعنی جب کوئی دن کے شروع میں خطا یا غلطی کر لے اور بھول جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل زیادہ قوی ہے اور کتاب و سنت پر اس کی دلیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں اور غلطی کر لیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو یہاں پر خطا اور نسیان میں جمع کیا ہے، اور اس لیے کہ جس نے حج اور نماز کے محظورات کا غلطی سے ارتکاب کیا اور وہ بھول کر کرنے والے کی طرح ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام نے عہد نبوی میں روزہ افطار کر لیا اور سورج تھا، اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں کہ انہیں قضا کا حکم دیا گیا ہو، لیکن ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کہ قضا ضروری ہے، اور ان کے والد اس سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان پر قضا نہیں۔ اور صحیح ہے ان کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، کچھ صحابہ کرام اس وقت تک کھاتے تھے جب تک ان میں کسی ایک کو سفید دھاگا اور سیاہ دھاگے میں تمیز نہ ہو جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے
ایک کو یہ فرمایا تھا کہ تیرا سرہانہ تو بہت وسیع اور عریض ہے، بلکہ اس سے تو رات کی سیاہی اور دن کی سفید مراد ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہیں قضا کا حکم دیا ہو، یہ لوگ حکم سے لا علم اور جاہل تھے، تو اس غلطی کی بنیاد پر ان کو روزہ اعادہ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ عمر بن خطاب کے سے ثابت ہے، انہوں نے روزہ افطار کر لیا، پھر دن ظاہر ہو گیا تو وہ فرمانے لگے ہم قضا نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسم اور گناہ کی طرف مائل نہیں ہیں۔ اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم اس کی قضا کریں گے، لیکن پہلی روایت کی سند زیادہ قوی ہے۔ تو جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مجموعی طور پر اثر و نظر کے اعتبار سے یہ قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، اور کتاب و سنت اور قیاس کی دلالت سے زیادہ مشابہ ہے کہ روزہ درست ہے اور اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح روزہ صحیح ہونے اور اس پر قضا نہ ہونے کے قول کی دلائل کی قوت ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر مسلمان احتیاط کر لے اور روزے کو قضا بھی کر لے تو یہ بہتر اور احسن ہوگا۔ واللہ اعلم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ روزہ اگر سحری اذان یہ سمجھ کر کہ اذان نہیں ہوئی ہے، سحری کھا لی ہے، اور سحری کھانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اذان ہو چکی ہے، تو اہل علم کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ روزہ نہیں ہوا ہے، اس کو قضا رکھنی ہوگی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے راجح قول یہ بیان دیا ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے غلطی ہو جاتی تھی ان کو روزے کا اعادہ نہیں کروایا، تو روزہ انشاءاللہ تعالی درست ہے، اور اگر آپ روزے کی قضا کر لیں فبیہا احسن۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان